أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن اور نازل کیا ہم نے قرآن ما هو شفاء ورحمة جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا اور نہیں زیادہ کرتا یہ ظالموں کو الا خسارا مگر خسارے کے اعتبار سے ولا يزيد الظالمين الا خسارا نہیں زیادہ کرتا یہ ظالموں کو مگر خسارے کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو قرآن پاک کو نازل کیا یہ قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ شفا سے مراد یہاں پہ روحانی شفا بھی ہے اور بلکہ اولاً تو وہی مراد ہے، ضمناً یہاں پر جو ہے جسمانی شفا بھی مراد ہے کہ قرآن پاک جو ہے روحانی شفا تو بہی معنی ہے کہ جو روحانی بیماری انسان کو جو اخلاقی اور دوسری فکری گمراہیاں وغیرہ جو ہیں ان کے لیے یہ شفا کا باعث ہے، اس بیماریوں کو روحانی بیماریوں کو دور کرتی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کی۔ اور اس کا ظاہری جو جسمانی اس کی شفا کا صورت ہے وہ یہ کہ بہت سی بیماریوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سے جو ہے وہ دم وغیرہ کر کے ان بیماریوں سے شفا کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک جماعت تھی تو وہ سفر پر گئی، اس دوران میں انہوں نے اہل بستی سے کھانا مانگا تو بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ایسا ہوا کہ ان کے جو ہے جو بستی کا جو قبیلہ وغیرہ وہاں پہ جو آباد تھا ان کا جو بڑا سردار تھا اس کو اس نے ڈس لیا، سانپ وغیرہ نے کسی چیز میں ڈس لیا۔ تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے کوئی، ہمارے سردار کو جو ہے وہ سانپ وغیرہ نے ڈس لیا تو اس کا علاج کرنا ہے، جھاڑ پھونک اس کا علاج کرتے تھے۔ تو ایک صحابی جو تھے ہاں مجھے آتا ہے، انہوں نے پھر قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر ان کو دم کیا تو ان کو جو ہے اس سے شفا مل گئی۔ انہوں نے پھر اس کے اوپر ان کو کھانا بھی دے دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تب تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی سے نہ پوچھیں کہ آیا ہمارے لیے کھانا جائز بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کھاؤ بالکل یہ حلال طیب ہے۔ تو یہ جسمانی شفا، دونوں شفا مراد ہے۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، اور نازل کیا ہم نے قرآن کو جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کو نہیں زیادہ کرتا یہ مگر خسارے کے اعتبار سے، یعنی ایمان والوں کے لیے تو رحمت اور شفا ہے لیکن ظالم لوگ اس سے ان سے خسارہ ہی بڑھتا ہے۔ خسارہ اس طرح بڑھتا ہے کہ قرآن پاک ان کے لیے حجت کے طور پر دنیا میں آتا ہے، وہ حجت کے طور پر جب وہ اس کی بات کو نہیں مانیں گے کہ اس کی بات حجت ان پر تمام ہو جائے گی تو دنیا میں بھی ان کو جو ہے عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو گناہ ہوگا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر، جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر اعرض وہ پہلو تہی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، ونأىٰ بِجَانِبِهِ اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان پر اعرض تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، ونأىٰ بِجَانِبِهِ اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو کوئی شر کوئی برائی پہنچتی ہے
कान यऊसा, तो वो मायूस हो जाता है। यहाँ पर इंसान की जो है वो हालत को बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान पर इनाम करते हैं तो इनाम की सूरत में इंसान के ऊपर जो है वो सरकशी वाली बात है, और वो अल्लाह की बातों से और अल्लाह की हिदायत से जो है वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू तरी करता है, और जब उसको कोई बुराई पहुंचती है तो तब वो मायूस हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर तो ये कुफार का बयान किया गया है, जैसे इससे पीछे भी गुजरा कि उस वक्त जो है वो मायूसी की हालत में काफिर लोग जो थे वो अल्लाह की तरफ ही पनाहते थे, समुंदर में होते थे, समुंदर में कोई तूफानी वगैरह या कोई इस तरह का मामला पेश आता कि जब उनको नजर आता कि अब हम जो है डूबने के करीब हैं, तो तब वो मायूसी की हालत में जो है ना वो अल्लाह की तरफ तवज्जो होती थी और अल्लाह को पुकारा करते थे। जैसे ही वो उस मुसीबत से निकलते थे और अल्लाह ताला के इनाम और अल्लाह ताला की फसल से जो है उनके ऊपर फसल वगैरह होता था, तो आ रहा था क्योंकि वो अल्लाह की आयात से और अल्लाह की बातों से नाराज था। आज हम मुसलमानों का भी अमूमी रवैया ऐसा ही है कि जब तक अल्लाह ताला अपने इनामात और अपने वो करते रहते हैं तो हम अल्लाह की याद से गाफिल रहते हैं। जैसे कोई परेशानी होती है तो फिर मायूसी की आलम में फिर अल्लाह की तरफ उठते हैं। किसी चीज़ का बयान है कि जब हम इनाम करते हैं इंसान पर तो अब वो इनाम के अंदर जब वो अल्लाह से अपने आप को बेनियाज समझते हुए अल्लाह से एराज करता है, उसका पहलू बदल देता है मैदान में समशर, और जब बुराई छूटी है तो कारा या उसा, तो वो मायूस हो जाता है, फिर मायूसी के आलम में वो अल्लाह की तरफ तवज्जो। कुल कुल्लु यअमलु अला शाकिलती फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। कुल, आप कह दीजिए, कुल्लु यअमलु अला शाकिलती, आप कह दीजिए, कुल यामलू, हर कोई काम कर रहा है, अला शाकिलती, अपने तरीके पर। कुल, आप कह दीजिए, कुल यामलू, हर कोई काम कर रहा है, अला शाकिलती, अपने तरीके पर। रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, बस तुम्हारा रब आलम, खूब जानता है, बिमन, उसको, हुआ अहदा सबीला, जो ज्यादा सीधे रास्ते पर है। कुल यामल वाला शाकिलती, आप इनसे कह दीजिए कि हर कोई अपने तरीके पर काम कर रहा है। फरब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, तुम्हारा रब खूब जानता है उनको, हुवा अहदा सबीला, जो ज्यादा सीधे रास्ते पर है। सारे मक्का जो है ना वो अपने आप को कहा करते थे कि हम सीधे रास्ते पर हैं, वो अपनी चंद इबादत को और चंद अपने मामलात की बुनियाद पर कहा करते थे कि हम ही हकीकत पे सही रास्ते पर हैं, और ये इस्लाम और मुसलमान वाले जो हैं, मुसलमान जो हैं ये सही नहीं है। वो कहते थे कि हम बैतुल्लाह के खादिम हैं, हम जो है हाजियों को पानी पिलाते हैं, हम इसका काबे के मुतवल्ली हैं, ठीक है, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि हम ही ठीक हैं, हम काबे के खादिमीन हैं, इस वजह से हमारे अकायद नज़रियात भी ठीक हैं। तो इसके वो जो है ना वो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर जो इस तरह की बातों को साफ करते थे। तो अल्लाह ताला ने किसी जगह ये फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान में जिस चीज़ के इख्तिलाफ है क़यामत के दिन फैसला कर देगा, अल्लाह बता देगा कि कौन ज़्यादा सही रास्ते पे है और कौन सही। तो यहाँ पर भी फरमाइए कि हर कोई अपने अपने तरीके पर काम कर रहा है, ठीक है, तुम अपने तौर पे जिस चीज़ को समझते हो कि ये ठीक है तुम कर रहे हो, इस्लाम वाले अहले ईमान जो है वो कर रहे हो, अपने तरीके पर कर रहे हो, तो तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन ज़्यादा सीधे रास्ते पे खड़ा है। लेकिन उनका ये कहना है कि हम चूँकि बैतुल्लाह के खादिम हैं, हम उसके मुतवल्ली हैं, हम हाजियों के लिए इंतज़ाम इंतज़ाम करते हैं, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद एक जगह फरमाया कि
अजअलतुम सिक़ायत अल-हाज व इमारत अल-मस्जिद अल-हराम कमन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात। कि तुम हाजियों को पानी पिलाना और बैतुल्लाह को आबाद करना, इसको तुम ईमान के बराबर समझते हो। हालांकि ये सब बातें तब फ़ायदेमंद होंगी कि जब बंदा खालिसतन सही तरीके से पूरे एतक़ाद के साथ जो है वो सही अक़ीदा ईमान रखे अल्लाह के ऊपर, ठीक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराए और बद एतक़ादी ना हो उसके अंदर। क्योंकि अगर किसी के अंदर बद एतक़ादी हो तो अच्छे से अच्छा अमल भी वो जितना भी कर ले वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। हाँ, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ईमान के बगैर तुम जो बातें गिनवा रहे हो तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। फ़रब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, आपका रब खूब जानता है उनको जो हुआ अहदा सबीला, जो ज़्यादा सीधे रास्ते पर है। वयस्अलूनका अनिर रूह, और ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। वयस्अलूनका अनिर रूह, और ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, आप कह दीजिए और रूह मिन अम्रि रब्बी, ये रूह मेरे रब के हुक्म में से, ये रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्म, और नहीं दिया गया तुम्हें इल्म इल्ला क़लीला, मगर थोड़ा सा। इस आयत में इसके बारे में लिखा हुआ है कि यहूद ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हमें रूह के बारे में बतलाइए कि रूह क्या चीज़ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, और जब यहाँ पे तो उसलूब अलग है, तो वहाँ पर ये इसलिए इख्तियार किया वो यकीनन कि हमें इंसान रूह के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। तो ये सवाल जो है रूह के बारे में कि रूह की हकीकत क्या है, रूह क्या चीज़ है, तो इसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इंसान इसकी हकीकत को नहीं जान सकता, क्योंकि इंसान के पास जो इल्म है वो महदूद इल्म है, थोड़ा सा इल्म है, और उस थोड़े से इल्म की बुनियाद पर रूह की हकीकत को समझना नामुमकिन है। तो आज तक कोई भी इस रूह को नहीं समझ सका कि ये रूह क्या चीज़ है। ये रूह इस्लाम के अंदर जो है रूह को ज़िंदगी का आंसर समझा जाता है। मतलब इसके जो, अब अगर आप इसके बारे में चीज़ें रिवायात को देखें और पढ़ें तो इसमें मतलब ज़िंदगी का जो जौहर है इंसान के अंदर वो रूह है। ठीक, कि इंसान के अंदर रूह होती है तो वो ज़िंदा होता है, बाकी उसके सारे आज़ा सही मौजूद होते हैं। ठीक, लेकिन जब रूह हमारे रब्बी उसके जिस्म से निकल जाती है इंसानी जिस्म के अंदर रूह की वजह से ज़िंदगी मौजूद होती है, वगरना बाकी सारे आज़ा उसके मौजूद होते हैं, लेकिन वो जब फोत हो जाता है तो आज़ा के मौजूद होने के बावजूद वो उसकी बाकी सब आज़ा होने के बावजूद भी वो उसकी ज़िंदगी बरकरार नहीं रहती। तो लिहाजा इंसान की जिस्म के अंदर जो ज़िंदगी का जो आंसर है, जो जौहर है, वो रूह है। अब इस रूह की हकीकत क्या है, इस रूह की हकीकत क्या है, तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे अम्र रब्बी, ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का अमर है। ठीक, तो आज जदीद साइंस भी चूँकि वो इस चीज़ को महसूस नहीं करते, बाकी हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं, जो चीज़ें बनती हैं वो ज़ाहिरी तौर पर महसूस होती हैं, दिल दिमाग सारी चीज़ें जो हैं वो महसूस बहस से ज़ाहिर हैं, यानी हमें ज़ाहिरी तौर पर फिज़िकली नज़र आती हैं, तो इसलिए वो तो इसको तो मानते हैं। ठीक, लेकिन वो जो है वो रूह का इनकार करते हैं कि रूह कोई चीज़ नहीं, कि रूह हमने कोई देखी नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि रूह अल्लाह का अमर है और इसको इंसान समझ ही नहीं सकता कि ये है क्या चीज़। इस आयत में यही बताया जा रहा है, वयस्अलूनका का अनिर रूह, वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कह दीजिए और रूह मिन अम्रि रब्बी, कि रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला, और नहीं दिया गया तुम्हें इल्म इल्ला क़लीला, मगर थोड़ा सा। वला इन शिअना, और अगर हम चाहें, लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, तो हम ले जाएं
بالذی اوحینا الیک، وہ باتیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، وَلَئِن شِئْنَا، اور البتہ اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ، تو ہم لے جائیں، بالذی، وہ باتیں، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ نہ پائیں لاکا، اپنے لیے، بھی، اس معاملے میں، علینا، ہمارے خلاف، وکیلا، کوئی مددگار، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر آپ نہیں پائیں گے لاکا، اپنے لیے، بھی، اس معاملے میں، علینا، ہمارے خلاف، وکیلا، مددگار، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، اللہ رحمت من ربک، مگر یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل، کان علیک کبیرا، آپ پر بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، کبیر مطلب بڑا، مراد اس سے زیادہ، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک تیرے رب کا فضل آپ پر، آپ کے رب کا فضل آپ پر، کان کبیرا، بہت زیادہ ہے۔ اس آیت میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو قرآن پاک کی جو وحی ہے، یہ جو ہم نے آپ کے دل میں اس کو قرار دیا ہوا ہے، یہ اگر ہم اس کو آپ کے دل سے چھین لیں، آپ کے دل سے اس کو نکال دیں، بھلا دیں، ٹھیک، تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے واپس حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی قرآن پاک جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ تھا، آپ کو یاد تھا، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا فضل ہے، اللہ رحمت من ربک، یہ ہماری رحمت ہے، تیرے رب کی رحمت ہے، اور تیرے رب کا فضل ہے آپ پر جو بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ آپ کے سینے میں محفوظ ہے۔ وَلَا إِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہیں، اگر ہم رحمت نہ کریں اور ہم چاہیں تو پھر ہم آپ کا جو سینے میں جو باتیں محفوظ ہیں اس کو ہم لے جائیں، یعنی آپ کے دل سے اس کو مٹا دیں، تو پھر آپ اس کو واپس حاصل کرنے میں جتنا مرضی آپ اس میں کوشش کر لیں، آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ سینے کے اندر، سینوں کے اندر قرآن پاک کا محفوظ ہونا یہ رب کی رحمت ہے۔ تو اسی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ فرمایا کہ انسان کے جو ہے نا ایک وقت آئے گا خود قیامت سے پہلے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ مٹ جائے گا، لوگوں کے سینوں سے جو ہے وہ اٹھ جائے گا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو محفوظ ہے، میرے پاس تو یاد ہے، مجھے کیسے بھول سکتا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو یاد ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو اب تک یاد ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر سینوں سے بھی محف کر دیں گے اور پھر سینوں میں بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر یہ آیت ہوئی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ اس سے اس چیز کی وضاحت ہوتی ہے کہ اس سے مراد حفظ قرآن ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد تھا اور ان کے سینے میں محفوظ تھا، اس کی بات ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر، لئن، اگر، اجتمعت الانس، اکٹھے ہو جائیں انسان، والجن، اور جنات، اعلیٰ، اس بات پر، یأتو بمثل هذا القرآن، کہ وہ لائیں گے، بمثل هذا القرآن، اس قرآن کی طرح کا، بمثل کی طرح کا، هذا القرآن، اس قرآن، الا ان یأتو بمثل هذا القرآن، کہ وہ لائیں گے اس قرآن کی طرح کا کلام، لا یأتون بمثل، تو وہ نہیں لا سکیں گے اس کی جیسا، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے، بعضهم لبعض، یہ عربی کی تعبیر ہے، اس میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ظہیرہ، مددگار ہو جائیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے جو ہے وہ چیلنج ہے، پوری انسانیت کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ ایک کیا کہتے ہیں موضوع جو ہے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر یہ وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک کا جو اعجاز ہے وہ بلاغت اور فصاحت کا اعجاز ہے۔ قرآن پاک ایک معجزہ ہے اور یہ زندہ معجزہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی دنیا کا انسان، صرف ایک انسان نہیں، اس آیت کے مطابق سارے کے سارے انسان اور سارے جنات مل کر اکٹھے ہو کر
ایک فیصلہ کریں کہ ہم قرآن جیسا کلام لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یأتون بمثلہ، وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ قرآن پاک کا جو اصل اعجاز ہے وہ فصاحت و بلاغت کا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ فصاحت و بلاغت کے اندر ان کا ایک بہت بڑا نام تھا، اور ان کا ایک بچہ تک جو ہے وہ ادب کے اندر ایک خاص مقام رکھتا تھا، اور عرب جو ہے وہ اس چیز کے اندر بہت شغف رکھتے تھے۔ تو ان کے اشعار اور دیوان وغیرہ، دیوان ان کو جو ہے وہ یاد ہوتے تھے، اور اس چیز کے اندر مقابلہ بازی ہوتی تھی، ان کے بازار لگتے تھے، ان کے جو ہے ان چیزوں کے اندر ان کا مقابلہ ہوتا تھا۔ کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے 7 معلقات یعنی 7 دیوان مختلف شاعروں کے لکھ کے لٹکا رکھے ہوئے تھے، کہ جو پورے عرب دنیا کے اندر سب سے زیادہ اور بہترین مانے جاتے تھے۔ ان کو 7 معلقات کہا جاتا ہے، وہ آج بھی محفوظ ہیں اور دین مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو عرب کا جو ہے یہ دعویٰ تھا کہ وہ کلام کے اندر ایسے طور پر قادر ہے کہ دنیا کی اور کوئی قوم اس کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عربی اور باقیوں کو آجمی کہا جاتا ہے، عجمی کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا بہرا، کہ جو بول نہ سکتا ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ بول تو ہم ہی سکتے ہیں، اصل بولنا تو ہمیں ہی آتا ہے، باقی یہ جتنے بھی عرب کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں یہ تو گونگے بہرے ہیں، تو کوئی بات کرنی نہیں آتی۔ اگرچہ بولتے تو ہیں لیکن بولنے کا جو سلیقہ، بولنے کا جو انداز، استعارے، تشبیہات، تمثیلات، یہ جو چیزیں ہیں یہ جس طرح ہمیں آتی ہیں دوسروں کو نہیں آتی، اس لیے وہ ان کا بولنا ایک طرح کے گویا کہ نہ بولنا ہی ہے، وہ گونگے ہیں۔ تو یہ ان کا اپنے حوالے سے گمان تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس گمان کو توڑنے کے لیے، ان کی جو اپنے گھمنڈ تھا اپنے اوپر قادر کلام ہونے کے اعتبار سے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ فصاحت و بلاغت اور ادب کا ایسا بہترین نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس جیسا کلام سارے کے سارے انسان اور جنات اکٹھے ہو کر آ جائیں تو بھی نہیں بنا سکتے۔ قرآن پاک کا جو یہ چیلنج ہے اس وقت سے لے کر آج تک جوں کا توں برقرار ہے، اور کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکتا۔ اسی آیت میں بھی اسی چیز کا اشارہ ہے کہ اگر آپ کہہ دیجیے کہ اگر سارے کے سارے انسان، اور وہ عرب جو تھے وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے تھے، وہ عاجز تھے، وہ اس جیسا کلام لانے سے عاجز تھے۔ حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیتیں ہیں صرف۔ جب یہ نازل ہوئی تو ایک کافر نے سنا تو اس نے بے ساختہ اس نے کہا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایسا بہترین کلام ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس جیسا کلام بنا سکے۔ وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا، میں اس میں اس کی وضاحت کی تھی کہ وہ قرآن پاک کو چھپ چھپ کے سنتے تھے، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت سے ایسے وہ متاثر تھے، وہ ایسے وہ دلدادہ تھے، باوجود ہے کہ اس کے مضامین کا انکار کرتے تھے، اس کے جو مطالب ہیں، جو ان کے مفہوم ہے، جس کا پیغام ہے اس کا انکار کرتے تھے، لیکن اس کی لفظی جو اس کی اعجاز تھا، اس کی بلاغت و فصاحت تھی، اس سے اس قدر جو ہے وہ متاثر تھے کہ وہ قرآن پاک کو چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن پاک کا دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ ان اجتماعت الانس والجن، اگر جنات اور انسان اکٹھے ہو جائیں اس بات پر ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ اس جیسا کلام ہرگز نہیں لا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، البتہ تحقیق، صرفنا ہم نے بیان کی ہیں، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن کے اندر، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، البتہ تحقیق ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ پس اکثر لوگوں نے، الا کفورا انکار کر دیا۔ یہاں پر ابا کا معنی بھی انکار کرنا ہی ہے، الا استثناء ہے، کفورن کا معنی بھی انکار کرنا ہی ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا اکثر لوگوں نے انکار کرتے ہوئے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ یہاں پر یہ مزید تاکید کے لیے مطلب اس پہ تعبیر عربی میں استعمال ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، بس اکثر لوگوں نے انکار کر دیا۔ کہ ہم نے قرآن پاک میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ نیٹ ہو گیا تھا، کیا آپ میری آواز آ رہی ہے دوبارہ؟ نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے
چلے یہ آواز آ آ رہی رہی ہے ہے آپ کو؟ آ رہی ہے یہ باری نہیں آ رہی ہے. چلے بس آج نیٹ کا پرابلم آ رہی ہے یہاں تک ہی کرتے ہیں باقی انشاءاللہ بعد. هذا هو المرام والله قائل السلام علیکم.